اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو قرآن سمجھے آسان طریقے کے آج اس آخری سبق میں خوش آمدید اور انتہائی زیادہ مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہم آج اس مقام اور اس جگہ پہنچے کہ انشاءاللہ ہم آج اپنا جو دوسرا کورس ہے وہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ریکارڈڈ ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے ریویژن کرتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ کورس جو ہم نے اللہ رب العزت کی تعریف سے شروع کرتے ہوئے متقین، کافرین، منافقین کی بات کرتے ہوئے قرآن کی دعوت، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کے حوالے سے جو ہدایت کا سلسلہ چلا اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ 5 صفحات مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بڑی اچھی طرح ذہن میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ گرامر کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارا فارم سے بڑا اچھا جا رہا ہے۔ کل ہم نے پہلے 4 صفحات اچھے سے دہرا لیے تھے، اس سے پہلے امید ہے آپ اس کو روز دہرائیں تاکہ یہ آپ کے بڑے اچھے سے پکے ہو جائیں۔ اور اب جو ہم آج انشاءاللہ 5واں صفحہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کا بھی آخری اشارہ کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہم مل کے اس کو 5ویں صفحے کے جو اشارے ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ 5واں صفحہ ہمارا خلیفہ پر سوال، ناموں یا اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اور پھسلانا اور توبہ۔ تو یہ مضامین چل رہے ہیں، ان میں سے آج انشاءاللہ آخری والا ہم نے کرنا ہے۔ تو آئیے سسٹر عفت کروا دیجیے۔ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ، نام، سجدہ، پھسلانا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے سسٹر نہیں صرف آپ بھی کروا دیجیے۔ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ، ناموں، سجدہ اور پھسلانا۔ ٹھیک ہے، یہ ناموں کو آپ اسماء قلم میں لکھا ہوا تو آپ اسماء کہنا چاہیں، ناموں کہنا چاہیں، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں ہم آج کے آخری اشارے کے تعارف کی طرف۔ کل آپ کو یاد ہے کہ بڑا خوبصورت مضمون چل رہا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ اب بڑا خاص مقام ہے، اللہ رب العزت نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کر دیا، ابلیس رہ گیا، اور اس کا انکار جو تھا نا، ابا، انکار واستکبر، اور تکبر سے لے کر بیٹھ گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آدم کو کہا کہ اب تم جنت میں رہو اپنی بیوی کے ساتھ، کھاؤ پیو موج کرو، البتہ یہ ایک خیال رکھنا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، جاؤ گے تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اسی بات کو آگے چل کر اب یہ چونکہ ایک چیلنج بن گیا، تو یہاں پر اب شیطان نے کیا چال چلی، کیسے انہیں پھسلایا، حضرت آدم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور پھر کیسے ان کی توبہ قبول کی گئی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آج کا مضمون پڑھیں گے۔ آج کے مضمون کے اسباق میں سے یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، روز اول سے سب سے بڑا دشمن ہے، روز آخر تک رہے گا انسان کی پوری زندگی میں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اسی ون میں بھی ہم کہہ چکے، اس کا تجربہ بہت زیادہ ہے، نہ یہ نظر آتا ہے، نہ آپ اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، لہٰذا اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے۔ خبردار رہیں کہ کب آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ڈال رہا ہے، ظاہر ذہنوں میں ڈالتا ہے، آپ کو اچھے خاصا کام سے روک دیتا ہے، نیکی کے کام سے، برائی کے کاموں پر لگا دیتا ہے۔ پھر زندگی جو ہے نا مختصر سی ہے، یہاں پہ آئے گا مستقر و متاع الی حین، کہ یہ جو ہے نا زمین پر ہمارا رہنا، یہ ایک مقررہ وقت تک ہے، کم وقت تک۔ تو
یہ اس کو بہتر طریقے سے گزارا جائے، شیطان کی پیروی میں اس کو برباد نہ کیا جائے. اور پھر غلطی ہوگی انسان سے تو وہ کیا کرے، توبہ کرے اور فوری توبہ کر لے، اس کے لیے بہتر ہے. اب جیسے ہم ہمیشہ کی طرح کرتے ہیں اسی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے جو الفاظ ہم نے نہیں پڑھے ہوئے وہاں میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کریں. جو پڑھے ہوئے ہیں اس کا آپ ترجمہ پوچھیں گے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا. آپ ٹکڑے. مجھے چیٹ باکس میں کہ اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے. فَأَزَلَّهُمَا 3 ٹکڑے. چیٹ باکس میں سسٹر بتائیں آپ اچھا کی سوری. مہربانی تاکہ یہ ذرا سارے بتائیں اور وہ ریکارڈ پر بھی آ جاتا ہے. جب آپ کو انشاءاللہ ڈائریکٹ لائیو پوچھیں گے اس وقت جو ہے نا وہ آپ لائیو بتائیں. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو تقریباً سبھی جو ہے نا وہ 3 ہی کہہ رہے ہیں. تو فا ازلہ اور ہما. ہما جو ہے ہما کا اشارہ کیا ہے بائی دا وے؟ ہما کا اشارہ یہ ہے ہوا. یہ 2 کے ساتھ ہما. اور یہ ہم نے معنی پڑھا ہوا ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ہوا وہ ایک، ہما وہ دو، ہوا ہم وہ سب، ہم ہما وہ سب. دونوں. تو چونکہ یہ زیادہ نہیں آتا لیکن ہم نے QC1 میں بھی اس کو پڑھا تھا، ہما کل بھی پڑھا ہے. تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. الشیطان ہمیں پتہ ہے اس کو ہم نے پڑھا ہوا ہے. انہا، انہا بھی آپ کو پتہ ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے. انہو اور انہا ہے نا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اب آپ مائک پر بتا سکتے ہیں. اس آپ سے تو انہا انہا اس خاتون پر مؤنث کے لیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. چلیں. وَأَخْرَجَهُمَا. پہلے ٹکڑے بتائیں اور اس کا آپ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں سب. 3 ٹکڑے. پھر ان دونوں کو نکلوایا. فَأَخْرَجَهُمَا. اخرجا. فَأَخْرَجَهُمَا 3 آپ ٹکڑے. کو پتہ ہے اخرجا ہم نے پہلے بھی خارج اور اس کا والا ایسے پڑھا تھا. بس نکلا، ہاں نکالا نکالا ہوتا ہے دخول کا الٹ خروج. تو فاخرجہما نکلوا دیا دونوں کو. مما، مما آپ کو پتہ ہے نا یہ کیسے بنتا ہے یہ لفظ؟ من اور من ماں. من اور ماں، اس میں سے. اس سے. بالکل ٹھیک ہے. اس من میں اور سے. ماں. اور یہ جو کانا ہے، کانا یہ بھی کانا، کانا آپ نے فعل پڑھا ہوا کانا. جی کانا. تو یہ ہے کانا یوں. کانا. کانا دو کے دو ایک کے لیے. کانا وہ وہ دونوں تھے. تو کانا اچھا وہ دونوں تھے. ٹھیک ہے. کانا فی ہی اس میں. وَقُلْنَا یہ تو آپ کو آتا ہے آسانی ہے. ہم نے کہا. ہم نے کہا. ہاں اب ذرا تھوڑی دیر آپ نے کسی نے بولنا نہیں ہے. اب کل ہم چونکہ 2 چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں دونوں ہی. تو یہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے نا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو پہلے تو چیٹ باکس سے مجھے بتائیں یہ کون سا فعل ہے. اور ہم نے میں نے کہا بولنا نہیں ہے. چیٹ باکس میں پہلے چیٹ باکس میں سب لوگ بتائیں فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کون سا یہ فعل ہے؟ سب بتائیں. سب پہلے جب کچھ لوگ ابھی بھی ماضی لکھ رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں تو پر آپ بولا نہیں کریں. امر. مائک ڈسٹرب بھی کر رہا ہے. تو یہ ہم نے ہاں جی امر کا جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، فعل امر میں سے ہے. پہلی بات تو آپ لوگوں کی ٹھیک ہے. زیادہ تر نے کہا ہے، جس نے نہیں کہا ہے وہ پلیز سمجھیں اس کو کہ یہ ماضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ اب اگر میں قلنا کو چھوڑ دوں اور باقی کا لفظ پڑھنا چاہوں تو کیسے پڑھوں گا؟ اب آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے. بتائیں. ہاں یہ دیکھیں ہماری تب ہم کیسے اس کو احبتو پڑھوں گا، احبتو پڑھوں گا، احبتو پڑھوں گا، کیا پڑھوں گا؟
اهبطوا اہبطو ہوگا یہ. اهبطوا اہبطوا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں احبتو، کچھ کہہ رہے ہیں احبتو. احبتو بھی آ رہی ہے آواز تو. اهبطوا ہے اهبطوا کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے تاکہ سسٹر سائمہ حبیب بتائیں. اهبطوا احبتو کہہ رہی ہیں سسٹر، احبتو کہہ رہی ہیں. سو سسٹر رابعہ ضیاء بتائیے یہ صحیح کہہ رہی ہیں یا کیا پڑھنا ہے ہم نے، کیسے پڑھنا؟ یہ کیونکہ کل ایک سسٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ فرسٹ لیٹر اور سیکنڈ لیٹر چھوڑ کے ہم تھرڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کون سی حرکت آ رہی ہے. اگر پیش ہوگا تو ہمارے فرسٹ لیٹر پہ بھی پیش ہوگا، لیکن اگر اس پہ زبر یا زیر ہوگا تو ہمارے فرسٹ لیٹر پہ زیر آئے گا. تو سر اس ٹیکنیک سے یہ اہبطو بنتا ہے. احبتو. تو یہ دیکھیں انہوں نے کتنا ہمیں اچھا ریمائنڈ بھی کروا دیا. تو یہ ٹپ جن میں پہلے تو امر کا سیغے کی ہمیں کلیئرٹی سب کو ہونی چاہیے کہ ہے، اور پھر انہوں نے بتایا. اور اب دیکھیں اگر آپ تھوڑے سے بھی شارپ ہے نا تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلا احبطو تو ہم اس سے کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ دارا کے پیٹرن پہ ضرب یضرب اضرب اضربو احبطو. اچھا جی ٹھیک ہے. بعدکم اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو بعدکم بعد کے بعدکم دو ٹکڑے، ٹھیک ہے. بعد اور کم. اور آگے ہے لبعدن، اس کے بھی دو، لی اور بعد. لی اور بعد. تو بعض تم میں سے بعض، پھر بعض. اور ادو کا لفظ تو ویسے اردو میں آتا ہے اس لیے آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے اس کا کیا معنی ہوتا ہے. جی عداوت، دشمن. ہاں ویری گڈ. یہ دیکھیں عداوت تو ادو ہوتے ہیں دشمن، ٹھیک ہے. ادو دشمن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ آپ سب کو پتہ ہے. مستقر جو ہے یہ بھی اردو میں ویسے استعمال ہوتا ہے نا کہ مستقر جائے استقرار، استقرار پانا، جانا کھڑے ہونا تو استقرار کرنا، ٹھیک ہے. متاع کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. متاع حیات ہم کہتے متاع ہیں، حیات، ساز و سامان وغیرہ. سامان زندگی. مال سامان. متاع حیات ہم اسی سینس میں کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. معلومات الہ کا معنی تو آپ سب کو آتا ہے. الہ طرف یاد ہے ہمیں الہ کا کی طرف. طرف تک. ٹھیک ہے. اگلا ہم پڑھ لیں گے، فتح کا بھی پڑھ لیں گے. آدم من ربہ کلماتن، یہ بھی کلماتن، کلمات ہم یہ بھی اردو میں کہتے ہیں. کلمات خیر، کلمات شر. سر یہ باتیں کلمات ان کی جمع. ویسے ہی کلمہ کی جمع، معنی یہ ہوتا ہے کلمہ کا جمع جمع ہے کلمات. ہاں کی جمع کلمہ، ٹھیک کہہ رہی ہے. تو فتاب علیہ، فتاب علیہ کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ دو. تابا فتابہ. تابا. بس تو توبہ. تابا آپ کو یاد ہے یہ پڑھا ہوا ہے تابا تو جی پلٹا. وہ پلٹا. پلٹا. ہاں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے بھائی بھی بتا رہے ہیں. علیہ، تو آج جو غور کرنے والی چیز ہوگی نا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فتح علیہ کون پلٹا ہے کس طرف، یعنی توبہ کی گئی ہے یا قبول کی گئی ہے کیا ہے. یہ آج ایک نئی چیز ہم یہاں پہ سیکھیں گے کہ فتح علیہ عین والا ہو تو کیا ہوگا اور الیہ ہی ہو تو کیا ہوگا. انہو هو التواب الرحیم. یہ سارے تقریباً آپ کو آتے ہیں، بلکہ یقیناً آتے ہیں. تواب بھی آپ نے پڑھا ہوا، خوب پلٹنے والا، یعنی خوب توبہ قبول کرنے والا. بھائی الحمدللہ آسان ہو گیا ہم سب کے لیے، ہمیں سارا پہلے آتا ہے تو آلریڈی موٹیویٹڈ فار اٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ فقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو فا پس
ازل، ازل کیا ہے؟ پھسلانا، بہکانا، دھوکہ ڈال دینا کسی کو. فَأَزَلَّهُمَا دونوں کو، تو بس دونوں کو پھسلا دیا کس نے؟ الشیطان، شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا دونوں کو، خارج کروا دیا دونوں کو، مما اس میں سے، جو من اور ما ہے نا، تو جو میں سے، کانا فی تھے وہ دونوں جس کے اندر، تو وہ دونوں جس میں تھے اس میں سے، وہ پیچھے آپ کو یاد ہے نا مضمون میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا حضرت آدم کو؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، رہو اس جنت میں انت وزوجک الجنت، کہ آدم کو، ہاں اسی سے یہ جو بات ہے چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ انہا اس سے دونوں کو نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے، تو دونوں جنت میں تھے، جنت سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کیا ان سے؟ یہ ہے اہبط، اہبطوا، تو تم سب اتر جاؤ. تو حبط یحبط، حبط وہ اترا، نیچے اترا یا اس طرح سے اترا، اسی سے بنا یہ اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، سب اتر جاؤ. بعضکم، اب سب سے مراد یہاں دیکھیں دو کا کلمہ نہیں، سب آ گیا، تو جتنے بھی تھے، شیطان تھا جو بھی، سب کو کہا کے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، بعض تم میں سے، کم بعض تم میں سے، دشمن بعض دوسروں کے، تو ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر عدو، نکل جاؤ، اتر جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے؟ مستقر، ٹھکانہ و متاع، دونوں کے اوپر ڈبل دو پیش آئی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ دو پیش کا کیا معنی ہے. اور متاع جو ہے سامان ہے. الہین، اب یہاں پر ایک خاص اشارہ ہے ایک خاص وقت تک، کہ ہمیشہ وہاں ہمیشگی نہیں ہے، وہاں مختصر وقت کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آئیے ذرا اس کے مضامین کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ سب نے یہ ٹکڑے خود سے کر لیے تھے، فا اور ازلہ اور ہما. فا ازلہ ہما، تو ہما شیطان، شیطان نے، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. ہما کا لفظ ہمارا بہت اچھا، یہ دیکھیں ہم، ہما اصل میں یہ تھا ہوا، ہما، ہم. ٹھیک ہے، اب آپ کو اب ضرورت ہے تو اب یہ آپ ہما کا کانسیپٹ بھی سمجھ لیں دو کے لیے. تو انہا اس میں سے یہ بات ہو گئی. فاخرجہما، پھر ہما آ گیا، تو دونوں کو نکلوا دیا. ہما اس میں سے جو کانا، یہ بھی آپ کو بتایا، کانا اور کانا وہ دونوں تھے فی اس میں. اللہ، تو ہم نے کہا کیا؟ اہبطوا، اتر جاؤ، بعض ایک دوسرے کے دشمن. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے؟ مستقر، کھانا و متاع، اور سامان، لاہین، ایک وقت خاص تک. تو شیطان کا پہلے بھی آپ کو بتایا، اس سے زیادہ تو کوئی تیز نہیں ہے. مطلب اس کا ایکسپیرینس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اللہ کے عظیم الشان نبی حضرت آدم کو اور حضرت اماں حوا کو چکر دے دی نا اس نے. تو انبیاء سے بڑھ کر تو سمجھدار ہم نہیں ہو سکتے، حضرت آدم سے بڑھ کر تو ہم سمجھدار نہیں ہو سکتے. لہٰذا اللہ کی خبردار رہیں، علم حاصل کریں. وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ کانوں میں باتیں، ابھی آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں نا، آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو اتنی ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں. بعض ٹی وی پر ایڈز آتی ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار یہ کیا. پچھلے دنوں میں اسی طرح کبھی نیوز کے وقت پر بھی کھولیں اگر تو ٹی وی پر ایڈ تھی، تو میں مسلسل گھر میں اپنی ان سے زوجہ محترمہ سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ایڈ ہے. میں تو سوچ کر بھی دیکھ کر بھی اس سے مسلسل الجھن ہو رہی ہے. اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دکھا رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا ہم کہیں گے یہ تو نارمل سی بات ہے، یہ تو بس ٹھیک ہے. تو اس کے خلاف بات کرے گا تو وہ لگے گا یہ دقیانوسی ہے، یہ پرانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اس سے پھیلنے والی جو برائی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کرتے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو اس نے ایک ہی دفعہ میں نہیں بلکہ بہت عرصہ تک، اور واللہ عالم کتنی دیر میں ان کو اس نے پھسلایا ہو، بار بار کیا کہ ڈال کر کہ نہیں
مختلف طریقوں سے مختلف جواز دے کر، تو ہے وہ بڑا خطرناک. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ اگر حضرت آ سکتا ہے تو ہم جو بڑے عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ہماری عقل تو ان کے سامنے بالکل، جنہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود سکھایا، وعلم آدم الاسماء، اللہ نے سکھایا انہیں، تو ہماری تو تھوڑی بہت علم ہے. لہٰذا اپنی ذہانت اور عقل پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ رب العزت پر توکل رکھا جائے. اور عبادتیں بھی جو ہے نا، اس کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا خراج ہی سمجھا جائے. یہ کوئی احسان نہیں ہم کرے اللہ پر، نہ ہی ان پر بھروسہ کیا جائے. لہذا اللہ سے حفاظت طلب کی جائے، اور اللہ ہی ہے جو اس کم بخت سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے. ہم میں یہ طاقت نہیں. کوشچن ہے آخر میں اس چیز کی وضاحت کہ زندگی انتہائی مختصر ہے، تو وقت کا بہتر استعمال کر دیجیے. ٹھیک ہے. ایک چیز پوچھنی تھی آپ پہ. میں آپ دیکھیں یہ الحمدللہ آپ لوگوں نے کورس کر لیا، ہمت دیکھی، اللہ کا فضل ہوا. مجھے آج کسی ایک پروفیسر صاحبہ کی کال آئی، سال پہلے انہیں دعوت دی تھی میں نے قرآن کورس کے لیے. 1 سال انہوں نے گزار دیا. بہرحال ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا. تو کہنے لگی کہ میں آپ نے وہ قرآن کورس کا ذکر کیا تھا، تو ہم نے کورسز میرے بچوں نے بھی، میں نے بھی کرنے ہیں، ہمیں احساس ہو رہا ہے. تو ابھی میں نے کہا جی ابھی تو کورسز سارے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، تو ہمارے نئے کورسز اس طرح سے اس کی تفصیل ان کو بتائی. اور پھر وہ اس ایک بہرحال مختصر کرتے ہوئے بات یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کو اللہ کے فضل سے آپ اس کا حصہ بن گئے، کرتے گئے، اور آپ نے کچھ سیکھ لیا. وہ 1 سال ویسے پیچھے ہیں، 1 سال پہلے دعوت ملی تھی. بہرحال یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے اس پر، تو آپ بھی دعوت دیتے رہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن میں ڈالے گا جب کبھی. تو ایک نظر اس کو پڑھ لیں، پھر آگے پڑھتے ہیں. چلیے جی. فَأَزَلَّهُمَا، یہ بی سی ڈی کیا آنسر کریں گے آپ؟ بی. اب میں یہاں پہ نا ایک صرف چھوٹا سا ہنٹ دے رہا ہوں، یاد کرنے کا آپ نہ بھی کریں. اصل میں فا اور ازلہ اور ہما، یہ ازلہ بھی فعل ہی ہے، لیکن ہم نے چونکہ 3 حرف والے افعال پڑھے نا، اس لیے ہم انہیں ابھی پڑھ نہیں رہے. لیکن تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ آگے فیوچر کورسز میں آپ پڑھیں گے کہ اس نے پھسلایا، اس نے، سوری یہ سنگل اس کے ساتھ، اس نے پھسلایا، ازلہ. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے. مزید فی، جن میں 3 سے زیادہ کے آتے ہیں، اور باقی ہما تو دونوں کے لیے، اور فا جو ہے وہ اضافہ اس میں ہو رہا ہے. اہبطوا. ٹھیک ہے جی. کون سا ہے اس میں؟ ہمیشہ اللہ کی حفاظت مانگو. کس سے بتائیے ان میں سے؟ اے بی سی ڈی. سب صحیح. ڈی. ڈی. ٹھیک ہے. اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے. شیطان ہمارا کیا ہے؟ سب صحیح. سی. ٹھیک ہے. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پس تلقى سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کلمات، باتیں، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، کلمات. فتاب علیہ، تابہ آپ کو میں نے ابھی بتایا پلٹا. تو تابہ علیہ جو ہے توبہ قبول کی، کلمات فتابہ علیہ، تو اس کی توبہ اللہ نے قبول کی. ٹھیک ہے. یہاں پر مانا کہ اللہ نے توبہ قبول کی. اگر ہوتا تابہ الہ کسی طرف پلٹا تو وہ ہوتا توبہ کی. یا آپ کو حروف جر یاد ہے نا؟ حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. ہم نے پڑھا تھا ویسے کیا ہوتا ہے، سلی نماز پڑھ، تو سلی علی درود بھیج.
اسی طرح ہم نے حروف جر پڑھتے رہے ہیں مانا. اب یہاں بھی ابھی پیچھے یہ کہاں آیا, یہ دیکھیں نا حروف جر, ایک منٹ, یہ سوری عربی کی ٹیکسٹ میں یہاں پہ یہ دیکھیں لبعد, لی کا معنی دیکھیں کیا آ رہا ہے یہاں, اور کس جگہ دیکھا میں نے حروف جر, ہاں وہ اچھا پچھلے سبق میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ معنی حروف جر کا ویسے بھی بدلتا رہتا ہے, اور جب یہ کسی کے وہ ساتھ لگ کر آئیں الفاظ کے ساتھ بدل جائیں تو الفاظ اس کا فعل کا معنی ہی بدل دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے یہ ہم نے تابع پلٹا ہوتا ہے, وہ پلٹا تو تابع علی توبہ قبول کی, ٹھیک ہے, اور تابع الی توبہ کی. تو وہ چھوٹی موٹی بازو کا لوگ ٹپس بناتے رہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں تابع علی اپنے اوپر پلٹا, یعنی اس کی توبہ اللہ رب العزت نے. تابع الی پلٹا کسی کی طرف تو توبہ کی, یعنی اللہ کی طرف توبہ کے لیے رجوع کیا تو اللہ نے توبہ قبول کی. انہو, یہ تو آپ سب کو آتا ہے, بے شک وہی ہے, وہ تواب الرحیم, توبہ قبول کرنے والا. تواب آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ توبہ, بار بار پلٹنے والا. یہ ہم نے دیکھا تھا تابہ سے آگے جا کے بنتا ہے تواب, تو تواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا, رحیم رحم کرنے والا. تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ غلطی حضرت آدم سے ہوئی اور پھر ان کو توبہ کا طریقہ سکھا دیا, اور پہلے حضرت آدم کو سارے اسماء سکھائے تھے, کلمات سکھائے توبہ کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزیں سکھائیں, ہمیں بھی سیکھنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, یہاں سے بھی سیکھنا چاہیے. اور توبہ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ اتنی بڑی غلطی کے جس پر جنت سے نکال دیا اور پھر اللہ رب العزت نے توبہ قبول بھی فرما لی. تو ہمیں بھی اللہ سے, اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما جو ہماری غلطیاں ہوئی ہیں, اس حوالے سے ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم میں رکھ. اور یعنی استغفار آپ کو پتہ ہے نا, معافی مانگنا اللہ رب العزت سے, وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس طرف ضرور توجہ دیں, ٹھیک ہے جی. سید الاستغفار سیکھ لیجیے, بڑے اچھے کلمات ہیں, اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو اس کے بڑے اچھے الفاظ ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک, اور وہ پورے آگے الفاظ ہیں اور ہے بھی بڑے کا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت, کوئی نہیں ہے تیرے جیسا, اور پھر آپ اس کو الا انت خلقتنی, الا تیرے جیسا سوائے تیرے, انت خلقتنی تو نے پیدا کیا, خلق کیا مجھے, وانا عبدک اور میں ہوں تیرا بندہ, وانا علی عہدک اور میں ہوں تیرے عہد پر, ووعدک اور وعدے پر, مستطعت, یہ آپ نیٹ پر بھی سرچ کر کے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اس کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو کوئی یہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے. تو اگر آپ پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے اس کے پڑھنے پر. تو آئیے جی, سچی توبہ کرنی چاہیے, اور وہ یہ کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے اور اس گناہ کی معافی طلب کرے, اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے. یا آپ کو یاد ہے ہم نے پورے توبہ کے سٹیپس بھی جو ہیں وہ پڑھے تھے. اسی طرح اللہ کی صفات یہاں پہ آیا, انہ هو التواب الرحیم. تو جیسی جیسی صفات کا ذکر ہو ویسے ویسی آپ اس چیزوں کے لیے دعا کریں. اللہ رحیم ہے تو اللہ ہم پہ رحم فرما, تواب ہے تو ہماری توبہ قبول فرما, ہم توبہ کرتے ہیں. کریم ہے تو اللہ تو اپنے کرم سے نواز, اور تو اس طرح جو بھی صفات آئے آپ اس حساب سے. تو ہمیں حضرت آدم, اللہ کے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, احادیث میں آتا ہے صبح و شام مختلف حدیث ہیں 70 بار 100 بار ایک دن میں, تو ہمیں بھی کرتے رہنی چاہیے. اور منیمم جو ہے استغفر اللہ کے الفاظ, انہ هو التواب الرحیم,
پڑھ لیجیے اس کو. خاص طور پر یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فتابہ علیہ پس وہ پلٹا علیہ اس پر، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے توبہ قبول کی. چلیں فتلق کا یہ تو ابھی پڑھا ہم نے، ٹھیک ہو گیا. آئیے فتابہ علیہ یہ بھی ابھی پڑھ لیا، تو اس نے قبول کیا اس کی توبہ کو. آئیے جی اب آپ کو میں عربی پڑھتا ہوں، آپ لوگ اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، خود سے کوشش کر کے. اچھا یہاں ہم نا اس طرح کریں گے کہ اب ورڈ بائی ورڈ نہیں، اب ایکسپریشن بائی ایکسپریشن، ٹھیک ہے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانَ کیا کہیں گے؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پھر پھسلا دیا، بس پھسلا دیا شیطان نے پھسلا دونوں کو، دیا ان دونوں کو شیطان نے. شیطان نے أَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اس سے انہا اس سے فخرجہما پس نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے مما اس میں سے کانا وہ تھے اس میں، جس میں تھے وہ تھے اس میں ہی ہے اس میں. وَقُلْنَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا اهْبِطُوا لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور کہا ہم نے اتر جاؤ، اور کہا ہم نے اتر جاؤ بعض کو تم میں سے بعض بعض کو لباس بعض تم کو میں سے بعض دشمن بعض بعض کے کے دشمن. دشمن ہیں. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے زمین میں، اور زمین پہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ تمہارے لیے ٹھکانہ ہے زمین میں اور مستقر سامان ٹھکانہ زندگی و ہے، متاع اور سامان ہے مقرر وقت الہی کے لیے، ایک وقت کے لیے. ایک ایک وقت کے لیے. فتلقى بس فَتَلَقَّى سکھائے آدم پھر سیکھ لی کلمات آدم سکھائے بس آدم سیکھ کو لی کلمات نے اپنے سیکھ رب کی طرف سے کچھ کلمات. فتابہ علیہ پس توبہ کی اس نے قبول کی، اللہ سے، توبہ قبول کی توبہ اس قبول کی کی. اللہ نے. اس کو قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک وہ توبہ قبول بڑا توبہ کرنے والا قبول ہے، کرنے والا، رحم رحیم مہربان پلٹنے والا. رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ اور اسباق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. شیطان بہت بڑا دشمن، اللہ کی پناہ ہی اس کا حل ہے. زندگی مختصر زندگی کو بہترین میں سے ایک جائے کا طبیعت سیکھنا ٹھیک سے یا پر چلنا، تو ان کاموں کو سمجھیے اور غلطی پر اللہ کی طرف رجوع کیجیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اللہ سے تھوڑی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہی کی طرح چاہتا ہوں تاکہ ہم جی. شیطان ہمیں کہیں ادھر ادھر نہ لے، ہے نا. ہاں وہ دن میں اور میں اس نے کا ان سے پلان کہا تھا یہی ہے، دوپہر کو لیٹا کریں کچھ گھنٹے، نہ بھی سوئیں لیٹے. اجے تے بچیاں دے نال بھی لگے نے، انہوں نے روٹین عادت پانی چاہیے اپنے آپ کو، تھک جاتی ہیں، ویک ہو گئی ہیں. 2 گھنٹے دوپہر کو لیٹیں، نہ بھی سوئیں لیٹے، کم نیند خود ہی. تو جی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ پلان. ہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گا تاکہ شیطان مجھے غلط طرف نہ لگا دیں. اور آئیے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. تو شیطان، شیاطین، یہ آپ نے QC1 میں پڑھا ہوا ہے. عدو سے عادہ، یہ آپ نے اردو میں، جس کو بھی تھوڑی بہت اردو آتی ہے اسے پتہ ہے. اگلا جو لفظ ہے نا یہ میرے بھی ذہن سے نکل جاتا ہوتا ہے، تو یہ یاد کریں گے ہم. متا سے امتعہ، ابھی دیکھیں نا یہ ذرا ڈفرینٹ سی بالکل جمع ہے. امتعہ متا، متاع حیات، تو ہمیں وہ متا سامان حیات. اور کلمہ، کلمات، یہ اس وقت ہماری بہن بھی بتا رہی تھی، یہ آسان ہے. سو یہ متا والا جو ہے نا، یہ ذرا آپ اچھا سا اس کو سائن پوسٹ کر لیتے ہیں. یہ والا لفظ ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے. اور ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ آپ کا آ گیا جی حبتا. وہ ماشاءاللہ آپ لوگ اب اتنے ایکسپرٹ ہو گئے، آپ نے خود ہی بتا دیا تھا. حبتا یحبت، احبت، حابت، محبوط اور حبوط. ٹھیک ہے جی. تو کروائیے، کون کروائے گا؟ یہ سسٹر فاطمہ چودھری کروائیے.
جی سر حابتا یحبتو اہبت حابتن محبوتن حبوتن سسٹر ناہید کروا دی. حبتا یحبتو اہبت حابتن محبوتن حبوتن وہ نیچے اترا. تم ٹھیک ہے. سسٹر عظما آپ بھی کروا دیں ایک دفعہ. حبتا یحبتو اہبت حابتن محبوتن حبوتن. ایکسلنٹ, ٹھیک ہو گیا. سو اور کمزور حروف میں سے تابا آیا ہے. تابا تو آسان ہے, یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. تابا کس کے وزن کے اوپر ہے؟ کالا کانا وغیرہ کے وزن کے اوپر. کمزور حروف میں سے تابا یا توبو تب, یعنی مکالا یا کولو کل, کانا یا کونو کن. کائن تھا نا تو تائب, متوب الیہ متوب الیہ, اور توبہ. ٹھیک ہے. اب تائب جو ہوتا ہے نا وہ ویسے تو خود ہی ہوتا ہے توبہ کرنے والا, تو چونکہ اس لیے یہاں متوب الیہ کی لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, جس کی طرف توبہ کی جائے, جس سے رجوع کیا جائے نا اس کے لیے. تو یہ اس معنی میں یہاں پر متوب الیہ, اور توبہ توبہ ہے. تو یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے. جی سسٹر سائمہ حبیب کروائیے. تابا یتوبو تب تائب متوب الیہ توبہ. سسٹر عفت کروائیے. تابا یتوبو تب تائب متوب الیہ توبہ. ٹھیک ہو گیا جی, الحمدللہ. سوری, ابھی ہم نے اگلا کورس کیا ہمارا سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحہ. آج چونکہ ہم قرآن یہاں پہ مکمل ہو گیا, ابھی تھوڑی دیر میں گرامر پڑھیں گے. آپ کا QC3, اچھا میں آپ کو ایک خوشخبری بھی بتا دوں. لکیلی ایک QC3 شروع ہو رہا ہے ابھی کچھ دنوں میں, اسی مہینے میں میرا خیال ہے. میں ڈیٹ ذہن سے نکل گئی ہے. یہاں بردر اجاز یا بردر ہے کسی کے علم میں تو بتا دیں اگر آپ کو یاد ہے. بہرحال اینی ویز, تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے QC2 کیا تو بہت دیر تک QC3 آتے ہی نہیں ہے کوئی, اور بڑا گیپ آ جاتا ہے نا. اب ماشاءاللہ آپ نے یہ ارادہ بھی کیا ہوا ہے, نیت بھی کی ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن سیکھتے ہی رہنا ہے. تو اگلے 5 صفحات کیے ہیں, 5 صفحات ہم نے کر لیے. اگلے 5 صفحات 6 سے 10 تک آپ کے, اس کے کرنے کے بعد فائدہ دیکھیں کتنا ہو جائے گا. 90% آف دا قرآن آپ نے, یعنی ہو کیا جائے گا, صفحہ 11 سے ہر سطر میں ایک نیا لفظ ہوگا. ابھی تو 2 یا 3 آ جاتے تھے نا, پھر ایک نیا رہ جائے گا. یہ کورس کر لیں گے یعنی تقریباً معنی آنا شروع ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ کر لیں انشاءاللہ تو بہترین ہو جائے گا. جیسے ہی کورس آئے گا میں آپ کو آپ کے گروپ کے اندر انشاءاللہ اپڈیٹ بھی کر دوں گا. سب سے کہوں گا 15 اگست کے بعد ہونا تو پھر انشاءاللہ جوائن. جزاک اللہ سے. ٹھیک ہے سسٹر. میرا خیال ہے 11 کے بعد ہونا چاہیے. میں آپ کو ہمارا بھی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی ہم ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے. اب ذرا کچھ اناؤنسمنٹس کل بھی کی گئی تھی, آج پھر سن لیں. کمنگ ویک ریویژن ہوگی آپشنل اگست 4 اور 5 کو. ہوم ورک لنکس 4 اگست کو بند کر دیے جائیں گے. اگر آپ کے کوئی پچھلے ہوم ورک رہتے ہیں ابھی کھلے ہوئے ہیں, آپ کی مہربانی ان کو کر لیجئے. نیا ہوم ورک بھی آپ کا کل تک آ جائے گا, یا آج آ جائے گا, کل ہی آئے گا, کل صبح آپ کو. تو اس کو بھی کر لیجئے گا. 4 اگست تک اس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. پچھلا بھی کوئی رہتے ہیں تو ان کو بھی کر لیجئے. ورک بک سبمیشن ہم نے 5 اگست آپ کو ٹائم دیا ہے, جس میں آپ کے فل مارکس ہوں گے. اگر کسی وجہ سے لیٹ ہوا تو میکسیمم 10 اگست تک, لیکن اس میں آپ کے -10% ہو جائیں گے, اور اس کے بعد سبمیشن نہیں ہوگی. اور کوئز ڈیٹ 11 اگست انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اپنے وقت پر ہوگا. جی سسٹر سائمہ کچھ کہنا چاہتی ہیں, کہیے. نہیں سر سوری, یہ پہلے کا ہاتھ کھڑا ہوا. اچھا جی, چلیں جی. ہم آج گرامر بھی بڑی مزے کیا. اس میں ہم نے یہ جو ڈفرینٹ جمع کی قسمیں ہیں عربی میں, جو پہلے ہم ڈفرینٹ پڑھتے آئے ہیں QC1 2 میں. کوشچن ہے پیچھے سے دہرائیں گے, ٹھیک ہے جی.
تو آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سبق میں ہم کیا کریں گے؟ ٹوٹی ہوئی جمع. آپ کو یاد ہے کسی کو ٹوٹی ہوئی جمع کیا ہے اور جمع دوسری کیا ہم کہتے تھے؟ نام کیا تھا دوسری جمع کا؟ بتائے کوئی؟ ہاں جمع. ایکسلنٹ. سسٹر رابعہ کچھ کہنا ہے آپ نے؟ بھائی سر کوشچن ایکچولی یہاں پہ بارش کی وجہ سے سگنلز کا ایشو ہے تو ہینڈ ریز لیٹ ہوا ہے. سر نے جو پچھلا ابھی پڑھا ہے اس میں اہبط تھا تم سب میں، تو اس ٹائم صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تھے نا، تو یہ تم سب اتر جاؤ طرف اشارہ ہے. فرشتے جو لیے کہا گیا ہے شیطان کو بھی کیا دیا. مائک بند کیجئے، سسٹر کی آواز رک جاتی ہے درمیان میں. سسٹر مجھے آپ کی آدھی بات کچھ یوں سمجھ آئی ہے، آپ شاید کہہ رہی ہیں کہ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے تو تھے تو حضرت آدم اور حضرت اما حوا، تو وہ جمع کیوں کہی گئی، دو کا کیوں نہیں کہا گیا؟ تو وہ سسٹر وہاں شیطان بھی تھا نا، تو پتہ نہیں اللہ رب العزت نے کس کس کو اتارا. بہرحال شیطان تو یقیناً اترا، کیونکہ اگلا جو جملہ ہے جہاں پر آیا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی ساتھ ہی نکال دیا گیا وہاں سے. اس سے پہلے وہ وہیں پہ تھا کہیں. ٹھیک ہے جی، یقیناً تھا کیونکہ اسی نے پھسلایا وہاں پر. جی ایم آئی رائٹ؟ یہی سوال تھا یا کچھ اور پوچھ رہی تھیں آپ؟ جی سر یہی سوال تھا ان کا. اچھا جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلیں ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں. تو جمع کے حوالے سے آپ کا تھوڑا سا QC1 کے حوالے سے پرانی ریویژن بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ کو یاد ہے ہم نے اسم فعل حرف بڑے اچھے سے کیے ہوئے ہیں، آپ سب کے فنگر ٹپس پر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جی اسم جو ہے اس میں ہم نے اسماء یعنی جمع اسم سے اسماء ہے نا، اور اس میں ہم واحد جمع ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا بھی ہے. فعل کی جمع تو ہمیں پتہ ہی ہے، فعل وہ بنتی ہے باقاعدہ ٹیبل. حروف جو ہے نا ان کی جمع نہیں ہوتی. بہرحال یہ تعریفیں بھی آپ سب کو یاد ہیں، ان کی نشانیاں بھی یاد ہیں. اچھا جمع کے لیے ہم نے ایک کلیہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے شروع میں؟ بالکل. وہ کیا تھا، کسی کے ذہن میں ہے؟ جو جمع سالم ہوتی ہے وہ کس کس طرح کی ہوتی ہے؟ سر اس میں واو نون اور یا نون لگاتے ہیں. یا نون. ایکسلنٹ. جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر دو پیش والا ہوگا تو پھر واو نون جوڑیں گے، ساتھ جوڑیں گے اس کو، دو زبر دو زیر، اس لیے سالم جمع یا نون آخر میں جوڑ دیں گے. اسے ہم کہتے تھے جمع سالم. سالم اس لیے کہتے تھے کہ لفظ جو ہے نا وہ پورے کا پورا اس کے اندر آ جاتا ہے. صالح صالحون ہے نا، مومن مومنون، مومن پورا اور اوانون، یا مومنین یا نون. تو سالم کسی طرح. اور کوئی مثالیں آپ دیں ذرا، آپ لوگ دیں، بتائیں مجھے. مسلمون، کافر کافرین، مومنہ مومنات، مسلم مسلمون مسلمین. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو جمع سالم آپ لوگوں کا پکا ہے. پھر ہم نے دیکھنا یہ شروع کیا کہ جب ہم پڑھتے تھے تو پھر بہت سے ایسے الفاظ جمع کے آتے تھے جو سالم کی طرح نہیں تھے، الگ تھے. تو شروع میں ہی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک کھڑکی ذہن کی ہم کھلی رکھیں گے. عربی میں مختلف طرح سے جمع بنتی ہے، اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے. جمع کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں، ڈفرینٹ طرح سے بنتی ہیں، ہے نا. عربی زبان میں بھی ہے، عربی میں کافی زیادہ ہے. جسے ہم ٹوٹی ہوئی جمع یا جمع مکسر جو مکس ہو جائے، اس سے ذہن میں رکھ لیں، مکس ہے. اس کی مثالیں عام جو ابھی پڑھی ہیں ہم نے، پیچھے پڑھتے آئے ہیں، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، انما الاعمال بالنیات. تو عمل سے اعمال بن گئی. اب وہ نہ تو عملون بنی نہ عملین بنی، بلکہ بن گئی اعمال. تو اس میں عمل کا پورا لفظ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گیا ہے، عین میم لام پورا اس طرح سے نہیں آیا. اسی طرح قلب تھا تو قلوب بنی، اور وہ بھی اس میں بھی اس طرح پورا نہیں آیا. اسم سے اسماء بن گئی، جس میں آ تو گیا اسم کا لفظ لیکن آگے واو یا یا نون نہیں لگا. تو یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمع ہے نا، اس کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں.
اس کے ڈفرینٹ پیٹرن ہیں. تو وہ اس میں سے چند پیٹرن جو ہم نے کورس 1 اور 2 کے اندر تقریباً پڑھ لیے ہیں 11-12 کے قریب, وہ آج ہم انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں گے. تو آئیے میرے ساتھ ساتھ عمل اعمال, عمل سے اعمال. تو عمل آپ کو پتہ ہی ہے, ریفرنس ایکسپریشن انما الاعمال بالنیات, بلکہ میں جو عام ہے اور اردو میں بھی اسی طرح ہے, اس پر ہم زیادہ وقت نہیں لگاتے. بصر ابصار, یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے بصر. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ ان کے مختلف مثالوں سے, قرآن کی مثالوں سے یاد رکھنا چاہیں وہ بھی اچھی بات ہے. آپ ایسے کسی مثال سے اپنی مثال سے ذہن میں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں والی مثال کریں, ہے نا. یاد ہے آپ کو ہم نے قرآن میں پڑھا تھا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے, آنکھوں کے سامنے پردہ ہے, پردہ. تو یہ بھی یاد ہو جائے گا آپ کو یہاں سے. اور مثل امثال, مثل امثال, تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. نور انوار, نور انوار, یہ سارے ہم نے سر کیے ہوئے ہیں. ہاں یہ سارے ہم نے کیے ہوئے ہیں. آزان, جو تو عام ہمیں پتہ ہے نا, ان پہ تو ہم گزرتے جاتے ہیں, لیکن جو ذرا تھوڑے سے بھی, جیسے اذن آزان, تو اذن کس کو کہتے ہیں, کان. مثال یاد ہے نا آپ کو, یہ جی اصابع, تو اذن کان اور اذان اس کی جمع. ٹھیک ہے جی. اور اچھا جی, ند اور انداد, کیا آپ کو یاد ہے کیا مانا تھا بھلا, کون ہے شریک, شریک, حصے دار, نہر, انداد اس کی جمع. ٹھیک ہے. تو فلا تجعلوا للہ اندادا, مت ٹھہراؤ اللہ کے لیے حصے دار. ٹھیک ہے. نہر استعمال ہوتے ہیں نہار. ٹھیک ہے. زوج ازواج. ٹھیک ہے. لب الباب, یہ بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہے. لب الباب, تو کون ہوتا ہے, لب کیا ہے, عقل والے, اور الباب جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رب ارباب, اب یہ دیکھیں نا, یہ جو ہے رب سے ارباب, رب پالنے والا, ارباب جمع ہے اس کی زیادہ پالنے والے. تو یہ ذرا ڈفرینٹ ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. لب الباب, رب ارباب, قلم اقلام. سر رب کا, سر رب کا ارباب تو پھر یہ ڈفرینٹ نہیں ہو جائے گا, کہ رب تو صرف ایک ہی ہے نا. ہاں رب, اور ارباب تو اس کے معنی نہیں ہے, مانا نہیں پالنے والا, مالک کو بھی کہتے ہیں. یہ کبھی خود کو کنفیوز نہیں کرنا, رب کا معنی ہے پالنے والا. ٹھیک ہے. تو والدین کو بھی کہا گیا, قرآن میں کہا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, والدین بھی پالنے والے کہے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی جمع ہے ارباب. اللہ صرف ایک واحد, وہ ایک خاص جو اللہ کی صفت ذاتی ہے, اس کی کوئی جمع نہیں ہے. تو یہ صفات کے طور پر یہ آتا ہے, یہ اللہ کے نام کے طور پر ہم اس کو اس طرح سے نہیں کہہ رہے. سر یہاں جو دبئی میں مالک ہوتا ہے کمپنی کا, اس کو بھی ارباب کہتے ہیں. ہاں جی جی جی. تو نام بھی رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے, ارباب نام بھی ہوتا ہے. تو قلم, لیکن آپ نے دیکھا رب کوئی نام نہیں رکھتا, رکھے گا بھی تو رب نواز ہے نا, اس طرح رکھا ہوا. تو قلم اقلام, قلم اقلام. تو یہ بھی اقلام اردو میں تو ویسے نہیں کہتے ہم, اردو میں قلم کی جمع بناتے ہیں ہم, بتائیں. سر ہوتی تو نہیں ہے, قلم تو قلم ہی ہوتا ہے. سر اقلام ہوتا ہے اردو میں بھی, اقلام ہوتا ہے جی اردو میں بھی. کہتے ہیں نا کل میں تو اور چیز بن جائے گی, ہم کیا کہتے ہیں ہم, سر اقلام ہی ہے, اقلام ہی ہے جی اردو میں نا. میرا عربی میں ہے اقلام, تو آئندہ سے آپ لکھ بھی سکتے ہیں. چلیں جی. فوج افواجزی ہے, یوم یام آتا ہے. میت, میت اموات, میت اموات, میت ایک اور اموات زیادہ. شیء اور اشیاء, ہاں آسان ہے. ادو ادا, یہ بھی اردو کا, یہ بھی آسان ہے.
میرا خیال ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. کسی کو کسی کا معنی اس میں سے نہیں آتا تو پوچھ لیں. میرا خیال ہے سب کو ساری آتے ہیں. آسان ہے نا. چلیں اگلا ٹائپ جو ہے تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس بھی ساتھ ساتھ غور کریں, یہ بتائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب اس طرح بھی جمع بن سکتی ہیں. تو عبد سے عباد, یا عباد اللہ, اوپر دیکھیں السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. عباد الرحمن ہم کہتے ہیں نا, عباد الرحمن, رحمان کے بندے. وہ کیا ہے جو زمین پر چلتے ہیں, دم یہ سورہ سجدہ کی آیت. دم, دم کا کیا معنی ہے؟ خون. خون. اور دماغ, یہ ذرا ڈفرینٹ, یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. اور یہ آیت ہم نے پڑھا تھا نا, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, دماغ کیا فرشتوں نے کہا تھا یاد ہے؟ فرشتوں نے اللہ میاں کو کہا تھا کہ انسان زمین پر جا کے خون بہائے گا. ہاں ویری گڈ. دیکھیں یہ ہونا چاہیے. اب قرآن کی آیات کو دیکھ کر آپ کو پورا مضمون جو ہے نا الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا بات چل رہی. ویری گڈ. تو قلب, قلوب, اب یہ اگلی ٹائپ قلب, قلوب. قلب ایک, دل, اور جمع صدر, صدور, صدور, سینہ اور سینے, یہ بھی پڑھا ہوا ہے. اور قلوب, تو یہ کیا معنی ہے؟ اس کا سر مالک ہے. سر ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے قلب کا قلوب ہے تو قلب کا اقلاب بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا نہیں ہے. وجہ یہ ہے دیکھیں ہم نے تو جیسے عربوں نے جمع بنائی ہے ہم نے ویسے پڑھنی ہے نا. قرآن میں جو دیا ہوا ہے وہی ہوگا نا. جو جمع ہم جو اصول یہی طے ہوا ہوا ہے کہ جو اہل زبان جس طرح کروا رہے ہیں ہم ویسے اس کو سیکھیں. تو ہو سکنے پر تو آپ نے پھر ایک ٹائپ پر ساروں کو رکھیں. تو اینی ویز اچھا ملک کا مطلب بتائیں جو آپ لوگ بتا نہیں پا رہے کچھ. بادشاہ, ہاں انسانوں کے بادشاہ, وہ مالک ہی بولا جاتا ہے. مالک یوم الدین وہ ہے مالک. ایک ہے ملک. ملک کون ہوتا ہے؟ فرشتہ. یہ ہے ملک. لکھ ہے نا یہ تو فرشتہ. یہ ہے بادشاہ. ٹھیک ہے. وہ بھی لفظ ہے ملک, ملکیت, پوزیشن. ہاں تو یہ چار آپ کو بتائے گئے تھے, یہ ذہن میں QC1 میں بتائے گئے تھے میرا خیال ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا آئیے جی آگے چلتے ہیں. شہید شہداء آسان ہے, اردو میں استعمال ہے. رحیم رحما, رحیم رحما, رحیم کی جمع رحما, جیسے شریک سے شرکا, شہید سے شہداء, اور صفی سے صفحاء. صفحاء سے بولا صفحاء بے وقوف. آمن الصفحاء, وہ بے وقوفوں کا نام لے آئے. تو اللہ نے کیا کہا تھا جواب میں ان کو؟ کہ وہ خود بے وقوف ہیں. صفحاء یہ خود ہی بے وقوف ہے. یہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں نا اصل بے وقوف تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے ہم نے اس کو دیکھ لیا. اچھا نفس انفس, نفس انفس, تو انفسہم وما یخطئون الا انفسہم, تو یہ دھوکہ نہیں دیتے. یہ وہیں پر مضمون چل رہا تھا نا, مگر کیا کرتے ہیں انفسہم, اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے تھے. ٹھیک ہے. نفس کے لیے نفوس بھی یوز کیا جاتا ہے. نفوس بھی ہوتا ہے. دونوں ہوتے ہیں, دونوں آپ عام طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. تو جمع ہے جو دو ہو سکتی ہیں, ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو صاعقہ کیا ہے؟ بجلی. آج کل تو ایسا موسم
آپ روز دیکھ رہے ہیں نا یہ چیزیں. سائقہ کیا معنی ہے اس کا؟ کڑک بجلی کی کڑک. ہاں بالکل ٹھیک ہے, کڑک اور بجلی یہ جو ہوتی ہے. اور سوائق اس کی جمع, اور وہاں ہم نے پڑھا تھا یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق. حضر الموت. اچھا یہ ہم نے ٹائپ 5, ٹائپ 6 اور ٹائپ 7 یہ نبی سے انبیاء, یہ آسان ہے. ٹائپ 8 ہم نے پڑھی تھی ومن شر النفاثات فی العقد, عقدہ سے عقد, سورہ سے سور. اچھا یہ والی جو ہے نا بعض اوقات کنفیوز کر دیتی نا کہ عقدہ مؤنث یعنی سنگولر ہے اور عقد جمع ہے, تو یہ ذرا تھوڑا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور سورہ سے سور, تو یہ جو ہے اب یہ دیکھیں نا, اس کی ہم نے اتنی زندگی سے سورہ سے جمع پتہ ہی نہیں تھی. اردو والی جمع ہمیں پتہ ہے سورتیں ہے نا عربک کے اندر. اس طرح خلیفہ سے خلائف اور خلفاء, جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے تو یہ بھی دو بھی ہیں اس طرح سے. خلیفہ اور انسان سے اناسی اور اناس. اور مجھے ابھی یاد آ گیا ہے, میری کسی بہن نے مجھ سے پوچھا تھا سوال, مجھے وہ بھی کیا ہوا تھا کہ جو ہم نے کل ٹیبل کی ہے نا ناسیہ, میں معذرت آپ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر جنہوں نے پوچھا تھا, میں جواب ہی نہیں دے پایا انہیں. اب مجھے یاد آ گیا ہے, سارا دن وہ یہاں پر ہیں جنہوں نے سوال پوچھا تھا یہ کہ جی وہ انسان اور ناس ہم نے, تو قرآن میں آتا ہے یا ایھا ناس, تو یہ کیسے بن گیا؟ وہاں تو سنگولر کے لیے ہے تو پلورل. اگر وہ ہے تو میں جواب دوں, ورنہ پھر انہیں ویسے وہیں پہ جواب دے دوں گا گروپ میں. ٹھیک ہے, تو انسان سے بن گیا. اور سوری آخری 11ویں جو ٹائپ ہے وہ حجر اور حجارہ. تو حجر اسود سے ہم نے اس کو یاد رکھ لیں, یا وقودھا الناس والحجارہ, یہ وہ بات ہو رہی ہے. اس سے آپ کو مضمون یاد آیا, یہ کون سا مضمون ہے؟ جی دوزخ میں پھینکے جائیں گے پتھر اور انسان. پتھر ایندھن ہوں گے دوزخ. کیا کیا؟ پتھر اور انسان. ایندھن ہوں گے پتھر اور انسان. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا, ہم نے حجر سے بھی, حجر اسود سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں, حجارہ. یہ تھا جی آج کے ہمارے جمع کی وہ سارا. چلیں ازواج مطہرہ کون سا ہوگا؟ بیویاں. یہ پاکیزہ بیویاں. مطہرہ ABCD اے ہوگا یہاں جمع ہے نا, ٹھیک ہے. من الصواعق, تو یہ کیا ہے؟ سے بھی ساتھ لگا سڑک سے, بجلی سے. آج ہم نے ایک چیز آپ نے QC1 میں پڑھی تھی اور ہلکا سا ہم نے اشارہ دیا تھا آپ کو, اور ہم نے کہا تھا کہ جی مجہول بھی کوئی فعل ہوتا ہے. کسی کو یاد ہے کہاں پہ ہم نے یہ بات کہی تھی فعل مجہول والی؟ ماشاءاللہ اچھی کمری والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل یولد, کہ ہم نے بس آپ کو ہلکا سا بتایا تھا اس وقت پیسو وائس ہوتا ہے. اور اچھا اب یہ ہر صفحہ میں تقریباً 2 مرتبہ ایوریج ہم بات کریں قرآن میں, یعنی قرآن میں یہ کوئی 1100-1200 مرتبہ آئے ہیں فعل مجہول جو ہے پیسو. مجہول اصل میں ایسا فعل ہوتا ہے نا پیسو, جیسے انگلش میں بھی آپ پڑھتے ہیں, جس میں سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا سبجیکٹ کون ہے نا. معروف تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے میں پڑھا رہا ہوں تو میں پڑھا رہا ہوں, وہ پڑھا رہا ہے, تم پڑھا رہے ہو, تو یہ معروف ہے. اگر یہ ہو کہ پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھایا گیا ہے, پڑھایا جا رہا ہے لیکن کون پڑھا رہا ہے پتہ نہیں چل رہا, تو مجہول یا پیسو وائس. ٹھیک ہے, انگلش والوں جنہیں نے پڑھا ہوا ہے پیسو وائس انگلش میں نے, تو آئی ایم شیور کہ یہ بات پتہ ہوگی. تو بڑا انٹرسٹنگ سا فعل ہے, بڑے مزے سے یہ بن جاتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا, یہ جو ہم پڑھتے رہے نا ابھی تک, ناصرہ, ضرب, فتح, یہ سارے کے سارے یہ کیا ہیں؟ یہ معروف ہیں, یعنی اس میں ہمیں سبجیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ناصرہ, اس نے مدد کی,
यंसुरु वो मदद करता है, करेगा, ये आप सबको आता है, माजी मुदारे सब कुछ आता है ना। लेकिन जब इसको, इसमें थोड़ी सी तब्दीली होती है, थोड़ी सी। वो क्या तब्दीली है ये देखें, पहला जो हर्फ है उसके ऊपर आ गया पेश और दूसरे ने ले लिया ज़ेर माजी में। ये दो चीजें, ये देखें, ये और ये सारे टेबल में इसी तरह चलेगा पूरे में। ये देखें, ये और देर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, सारों में ये बड़ी अच्छी सी मजे की आवाज निकलती है। नुसीरा, नुसीरा, उसकी मदद की गई। अब उसकी मदद की गई किसने की आपको? मेरे हाथ के इशारे को जरा देखिए, आप सारे भी ऐसे इशारा करें। हम यूं सीधा हाथ जब करते थे ना, यूं सीधा नासरा, तो ये था उसने मदद की। अब ये थोड़ा सा हाथ को ना इसी तरह सिंगुलर इशारा, हाथ को यूं थोड़ा उल्टा करके लेने के अंदाज में नुसीरा। ये मजहूल है, ये मारूफ था नासरा, ये नुसीरा मजहूल, उसकी मदद की गई। नुसीरू, अब यूं खोल के यूं कर दें। सर प्लीज हाथ थोड़ा सा ऊंचा करें, हमें ठीक से नजर नहीं आ रहा। सॉरी, मैं कैमरा देखता हूँ, इसको सेट करता हूँ एक मिनट। तो इस वजह से नजर, आप नजर आ रहे हैं? जी सर। जी हाँ, जी सर नजर आ रहा है। ये हम करते थे नासरा, यूं सीधी ना। अब मैं यूं उल्टा करके, आप उंगली ऊपर की तरफ देख रही है, पहले यूं होती थी नासरा। अब ये चीज जो मेरी उंगली की ऊपर की तरफ, नुसीरा। ये फर्क डालने के लिए ना कि हम आप कौन सा करें, नुसीरा। कोई सारी जगह माजी का पहला सीगा उसी तरफ इशारा, आवाज बदली, हरकत बदली, आवाज बदली, इशारा बदल गया, यानी उसका अंदाज तो बदलना था ना हमने। नुसीरा, उसकी मदद की गई। नुसीरू, यूं खोल दिया, ये देखें, नुसीरू, उन सब की मदद की गई। यूं ही ये वाला यूं सामने, नुसिरता, मदद की गई, मेरी मदद की गई। फिर तुम, आप सबकी मदद की गई। नुसिरना, हमारी मदद की गई। और नुसिरत, ये उल्टे हाथ से उसी तरह, ये देखिए हाथ उल्टा करके मुन्नस वाला, नुसिरत, उस औरत की मदद की गई। ठीक है, तो पहले आप जरा प्रैक्टिस माजी की कर लेते हैं, थोड़ी सी करवाएं। कौन करवाएगा? जी सिस्टर, आप या करवाइए। नुसिरा गई, नुसिर उन सबकी मदद की गई, नुसिरता आपकी मदद की गई, नुसिर तो मेरी गई, नुसिर तुम आप सबकी मदद की गई, नुसिरना हम सबकी मदद की गई, नुसिरा तो सब की मदद की गई। माशाल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छे। सिस्टर शगुफ्ता करवाइए। जी सर। नुसीरा, उसकी मदद की गई, नुसीरू, उन सब की मदद की गई, नुसिरता, आपकी मदद की गई, नुसिरतु, मेरी मदद की गई, नुसिरतुम, आप सब की मदद की गई, नुसिरना, हम सब की मदद की गई, नुसिरत, उस औरत की मदद की गई। माशाल्लाह। सिस्टर उस्मा, आप भी करवाएं। अगला मदद की गई, नुसीरू, उन सब की मदद की गई, नुसिरत, आपकी मदद की गई, नुसिरतु, मेरी मदद की गई, नुसिरतु, मदद की गई, हम सब की मदद की गई, नुसिरत, उस औरत की मदद की गई। एक्सीलेंट। अब इसी तरह मुदारे के अंदर हमने क्या कहते थे? नासरा, नासरा, यंसुर। अब हम कहते हैं युनसर। आवाज नहीं आ रही माइक पर। युनसर, अच्छा ये देखो, ये जान दिया बात करेंगे, किसी का काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, सबक की बंद हो। मेरे साथ को होस्ट अगर काइंडली चेक कर लें, इसका माइक है अभी बंद भी नहीं हो रहा उसका। जी, युनसरू, उसकी मदद की जाती है, की जाएगी। युनसरून, युनसरून, उन सब की मदद की जाती है। तुनसरू, आपकी मदद की जाती है। उनसरू, मेरी मदद की जाती है। तुनसरून, आप सब की मदद की जाती है। नुनसरू, हमारी मदद की जाती है। और हिया तुनसरू, उस औरत की मदद की जाती है। तो यही वो भी तुनसरू। जी करवाइए सिस्टर इफ़त, करवाइए।
युनसरू उसकी मदद की जाती है, युनसरूना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरू आपकी मदद की जाती है, उनसरू मेरी मदद की जाती है, तुनसरूना आप सब की मदद की जाती है, नुनसरू हमारी मदद की जाती है, तुनसरू उस औरत की मदद की जाती है। ये दूसरे हाथ से ये करवाइए। सिस्टर सफिया हैं हमारे साथ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज नहीं आई थी कि मेरा नाम बुलाए। युनसरू, युनसरू क्या उसकी मदद की गई, उन सबकी मदद की गई, दूसरा कौन सा पहला वाला पढ़ना है? नहीं सिस्टर, मुदारे का युनसरू उसकी मदद की युनसरू उसकी मदद की जाती है, युनसरूना उन सबकी मदद की जाती है, तुनसरू आपकी मदद की जाती है, उनसरू मेरी मदद की जाती है, तुनसरूना आप सबकी मदद की जाती है, नुनसरू हमारी मदद की जाती है, तुनसरू उस औरत की मदद की जाती है। एक्सीलेंट, ठीक है। सिस्टर नहीद करवाइए। युनसरू उसकी मदद की जाती है, युनसरूना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरू आपकी मदद की जाती है, उनसरू मेरी मदद की जाती है, तुनसरूना आप सबकी मदद की जाती है, नुनसरू हमारी मदद की जाती है, या तनसरू उस औरत की मदद की जाती है। अच्छा जी, अब ये आपको थोड़ा सा एक्चुअली पता चल गया पैटर्न का कि ये बुनियादी तौर पर तो आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन करवाना मकसूद है यहाँ पर कि ये भी हैं मजहूल भी, और मजहूल के ऊपर यानी तब्दीली आती है और इसमें सब्जेक्ट गायब हो जाता है। तो ये कुछ जो मशहूर अभी तक हमने पढ़े हैं उस हवाले से थोड़े से आपको मजहूल के वो बताए जा रहे हैं। एक दफ़ा हम इसको कर लेते हैं। जैसे सआला था, उसने सवाल किया, तो सुइला वो सवाल किया जाता है, किया गया, सुइला, ठीक है जी। तो सआला से सुइला, और रज़कू से रुज़िकू, वो रिस्क दिए गए, दिया गया। और इसी तरह दरबत से दुरीबत, दरबत से दुरीबत, इसी तरह रज़कना से रुज़िकना। अब ये देखिए हाथ की उल्टा करके, रुज़िकना हम रिस्क दिए गए, रज़कना था ना हमने रिस्क दिया, तो रुज़िकना हम रिस्क दिए गए। और काला से कीला, काला उसने कहा, कीला वो कहा गया, ठीक है जी, उसको कहा गया। यखुजू, याखुजू से युखजू, युखजू, यस्कुरू से, यस्कुरू आपने किया हुआ है, से युज़करू, युज़करू। तसअलू से, तसअलू से तुसअलू, तसअलूना से, तसअलूना से तुसअलूना। इसी तरह तरजीऊना से तुरजाऊना, तरजीऊना से तुरजाऊना, और तअमुरूना से भी तुअमरूना। तो ये मजहूल के सीगे हैं कुछ जो आपको सिर्फ बताए जा रहे हैं कि आपको पता हो। ये ना हो कि आपके सामने ये फेल आया, आप टेबल से सोचे और आपके अच्छा ये तो शुरू में कैसे पेश आ गया, वहां पे तो ये था ही नहीं, तो या आप उस पर गौर किए बगैर वही तर्जुमा कर दें जो मारूफ वाला है, तो वो ठीक नहीं बैठेगा, ठीक है। कि 20 का जवाब है नासर यंसरू का मजहूल, यहाँ से बताइए कौन सा है? ABCD हाँ, क्योंकि शुरू में पेश और जेर और मुदारे में पेश और जबर, सो मुसीरा युनसरू, ठीक है जी। तो ये हो गया, दिल्ली पेश आ जाती है लेकिन कीला में बस नहीं आई, बाकी सब में पेश पहले आ जाती है, ये हमने जान लिया। तो रज़कना का मजहूल अभी आपने किया, बताएं क्या है? रज़कना, रुज़िकना, रुज़िकना से रुज़िकना, ठीक है जी, रुज़िकना, ठीक है।
तुनसरूना तर्जुमा कीजिए तुनसरूना। अब ये तनसुरूना नहीं है, तुनसरूना है। बी सबकी मदद की जा रही है। आप सबकी मदद तुन की आप जाती ए है। तुनसरूना, ठीक है। पहले क्या था? तनसरूना, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, करेंगे। अब आप सबकी मदद की जा रही है, लेकिन कौन कर रहा है सब्जेक्ट वो मालूम नहीं है। और नुसिरतु, नुसिरतु, अब ये देखें पहले क्या था? नसरता, नसर, नसरता, नसरतु, नसरतु। मेरी मदद की गई, मदद की गई। मेरी मदद की गई। लेकिन जैसे इशारा ठीक कर लिया ना आप, तो फिर इंशाल्लाह तर्जुमा खुद ब खुद आप ठीक कर लेंगे। हल नुसिरन नास, अच्छा पहले आप जवाब दे लें, फिर मैं किसी से एक को दावत दूंगा कि वो मुझे इसका तर्जुमा भी बताए। हल नुसिरन नास, तो बताएं आप देना ABCD क्या है? सी। वेरी गुड। देखिए थर्ड पर्सन पे रहेगा वही नाम, सी जवाब है सर। अब माना बताएं, कौन बताएगा? हल नुसिरन नास का क्या माना होगा? क्या लोगों की मदद की जाती है? इंसान की मदद की जाती है। हाँ, क्या लोगों की मदद की गई? तो नाम हाँ, नुसिरन नास, लोगों की मदद की गई। ठीक हो गया जी। हल तुद आउना, तुद आउना, ठीक है। ये क्या था वैसे? दाआ यद से आपने क्या पढ़ा था? तद ऊना। अब ये बन गया चलें, अब ये वही तकरीबन आपका होमवर्क है, ये आप खुद कर सकते हैं। खुलिका का आप सारे का सारा मजहूल खलका का बना सकते हैं। खुलिका, खुलिकु, खुलिकता, खुलिकत, खुलिकतुम, खुलिकना, इसी तरह युखलकु में लगाकर आप उसको पूरा कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलते चलते अब आप अगले कोर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार भी रहिए, अभी से नियत कर लीजिए। जरा चैट बॉक्स में मुझे बता भी दें, एक दफा जुबान से इजहार भी कर दें कि आप सब QC3 कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। एक साल ख्याल आया तो आप ये वक्त जाया ना करें। अब आप ये ना हो 6 माह बाद 3 माह बाद आपको ख्याल आए और फिर आपके इतना वक्त ऐसे गुजार दिया। QC3 आपको अगला मिले ना मिले, और भी अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, लेकिन कोई किसी चीज का, तो इसलिए फिर इंशाल्लाह आप सिर्फ 20 घंटे के बाद का एक थर्ड कोर्स जो कर लेंगे ना, QC3 तक मैं कहता हूँ हर मुसलमान लाजमी करे, लाजमी। उससे आगे आप करें तो बहुत ही अच्छी बात है। आप पढ़ते रहे, एंजॉय भी करते रहे, दिलचस्पी भी रहे। 4, 5, 6 तक तो अब है, 7 तक चले जाएं आप, लेकिन QC3 जो है ना 1, 2, 3 लेवल, ये आप मस्त अपने ऊपर लाजिम करें। घर वालों को करवाएं, बच्चों को, बड़ों को, हर एक को। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा जो है ना कुरान में मजा आया करेगा। तो ये अगले ये कहाँ तक है? 3, 4, 5 आगे तक कितना है? ये 7 तक है। पहले जिस दौर में हमने किया था तो QC3 तक होता था। 3 में काफी लंबा कोर्स होता था, वो सारे उसी में 200 घंटे का वो कोर्स था। तो अब जो है वो 20-20 घंटे के करके उसके टुकड़े कर दिए गए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। आसानी भी है, आपको एक दिलचस्पी भी रहती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दिलचस्प और बाबरकत सफर को मत रोकिए। आप सबने नियत भी कर ली है। मैं फिर एक दफा कहूँगा, अगर किसी को कोई हेजिटेशन है फौरी निकाल के कहे कि नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी से अजर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपने नियत कर ली तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के फजल से हमने इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मैं खास तौर पे आप सबको QC2 वालों का मेरी ये ख्वाहिश है, आप इस वक्त 55 लोग मेरे साथ बैठे हैं इस कोर्स में। गालिबन पता नहीं 200 से ज्यादा लोग एनरोल हुए थे। 100-150 के करीब शायद एक्टिवली कर रहे हैं जिन्होंने क्विज में हिस्सा भी लिया था, मिड क्विज में। मेरी ये ख्वाहिश है QC2 करने के बाद आप में से हर एक को QC1 का टीचर बन जाना चाहिए। इसका भी इरादा करें। अगर फुल फ्लैग नहीं तो अभी नियत कर लें कि नहीं इंशाल्लाह उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ अल्फाज, कुछ पढ़ाना है हमने लोगों को। ठीक है सर मुझे सवाल, वो तो अल्लाह के फजल से आगे निकल गए। जी सर मुझे सवाल करना था, टीचर बनने के लिए कहीं हमें अटेंड करना पड़ते हैं कोर्सेज या घर से ही बैठ के हो जाते हैं टीचर बनने के लिए? सिस्टर टीचर बनने के लिए मैं अभी बताता हूँ, मुझे 1-2 मिनट दें।
ایک تو آپ ہم فوری ٹیچر بنا دیں گے, آپ کوالیفائی کر دیں گے ابھی جیسے QC2 کریں گی تو ہمارے ساتھ آپ ہمارے ایکیوٹیز گروپ کا حصہ بن جائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک کورس ہوتا ہے یہاں اسلام آباد میں, یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ایکیوٹیز, ابھی پیچھے آئے بھی ہوئے تھے. تو آج معذرت میں تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا لوں گا تاکہ ہمیں یہ یہاں بردر عامر بیٹھے ہیں, جی سر, سسٹر سائمہ بھی بیٹھی ہیں. بردر عامر بتائیں ذرا شارٹ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا یہاں کے ٹریننگ کرنے کا الفلا میں؟ ماشاءاللہ سر بہت زبردست تھا, اور رکھ دو کوئی کلاس تو رکھ دو. میرا خیال یہی ہے کہ اس میں بات کر دیا نا فوری, فوراً کیا تھا سر, فوراً. دہی کا تو الحمدللہ جلدی کر لیں اتنا ہی اچھا. بغیر گزارا نہیں. بردر عامر آپ بھی کورس پڑھا رہے ہیں؟ جی سر, ماشاءاللہ. بس ہو گیا. 7-8 بلکہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بردر عامر کورس پڑھا رہے ہیں, بردر اجاز کورس پڑھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے, سسٹر سائمہ پڑھا رہے ہیں, سسٹر سائمہ واحد کورس پڑھا رہی ہیں, سسٹر نورین ہے ہمارے پاس. تو یہ دیکھیں آپ لوگ بھی ہمت کریں, یہ ہماری بہنیں, انہوں نے زبردست, ہماری بہن ہے سسٹر سائمہ بیٹھی ہے ہمارے ساتھ, ابھی انہوں نے لانچ کیا ہے کورس 27 کو, یہ بدھ والے دن, اور ماشاءاللہ شاندار آن لائن اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے کورس میں. لہٰذا آپ میں سے ہر کوئی, میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے کورسز پڑھانے ہیں. QC1 تو آپ شروع کر دیں, آپ بڑی ایکسپرٹیز, آپ کا لیول بڑا اچھا ہو گیا, اس میں آپ کو ہر طرح کی سپورٹ ملتی ہے, ہر چیز ملتی ہے. تو یہ اناؤنسمنٹس ایک دفعہ دیکھ لیں, یہ انشاءاللہ آپ کا QC2 ہو جاتا ہے تو ہم اور بھی اس حوالے سے بات کریں گے. آپ کی ریویژن آپشنل ہے اگست 4-5 کو. ویسے میں دعوت یہ دوں گا سبھی آئیں اس کلاس میں اور ریویژن کریں تاکہ آپ اچھا کوئز دے سکیں. ہوم ورک لنکس 4 اگست کو بند ہونے ہیں, اس سے پہلے سارے کر لیجئے گا. 5 اگست ورک بک کی ڈیٹ, فائنل سبمیشن اگست 10 کو, اس کے بعد کوئی سبمیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی, اور کوئز ڈیٹ جو ہے اگست 11. اچھا ویسے میں یہ کہہ دیتا ہوں, تو بعض اوقات آپ ایسی ریکویسٹ آتی ہیں کہ پھر وہ اصول توڑنے پڑتے ہیں اور مجھے بڑی وہ بھی ہوتی ہے, لیکن اینی ویز آخر میں آج چونکہ کورس اپنے اختتام کو پہنچا تو چھوٹی سی 3 باتیں, اس پر زیادہ بات کریں گے اگلی کلاس میں, وقت لگ جائے گا آخری بات کے حوالے سے. ایک آپ سے یہ کہوں گا کہ ریپیٹ کوشش کریں, جتنا زیادہ آپ ریپیٹ کریں گے, ریوائز کریں گے, اتنا انشاءاللہ آپ کو یہ پکا ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے. ٹیچ, ابھی ہم بات ہی ٹیچ کی کر رہے تھے, بس ایسے ہی رکھ دو, میں ملا دوں. تو سیکھے نا, پڑھانا شروع کر دیں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے سیکھنے کا. پریکٹس, خاص طور پہ گرامر کے حوالے سے جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے, ابھی ہم نے یہ ناصرہ سے نصیرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, تو جتنی آپ پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ یہ اور بہتر ہو جائے گا. اور آخری بات, سرو قرآن, یہ جو کتاب ہے اللہ رب العزت کی, اتنی شاندار کتاب ہے. بہت سی باتیں آپ سے پہلے اس حوالے سے ہو چکی ہیں. صرف ایک آخری بات کرتے ہوئے, دیکھیں انسان جب مشکل میں ہوتا ہے نا, کہیں زندگی میں آپ کو کوئی مشکل پڑ جائے, آپ خدا نخواستہ کہیں اکیلے ہوں اور آپ کو چوٹ لگ جائے, تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ڈاکٹر مل جائے یا کوئی ایسی گاڑی آ جائے, ایمبولینس کو لے کے مجھے فوری ہاسپٹل پہنچے. آپ شدید بھوکے ہوں تو آپ کی خواہش ہوگی یا اللہ کہیں سے کھانا آ جائے, ہے نا. اور اسی طرح آپ کسی اور تکلیف میں ہو تو آپ کی خواہش ہوگی ایسی میڈیسن مل جائے جو, دنیا کی کوئی تکلیف, کوئی مصیبت, کوئی ایمرجنسی جو ہے نا, وہ روز آخرت, روز محشر جو ہے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس وقت جو عالم ہوگا نا, تصور سے ہمارے اس سے بیونڈ ہے, کہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند جو ہے نا. آپ سوچیں یہ تو بڑے بڑے پہاڑ, ان کا عالم کیا ہو جائے گا اللہ کے خوف سے اور اس دن کی ہیبت ناکی کی وجہ سے. اور اس وقت آپ کے پاس کوئی آ کر آپ کو یہ کہے کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں, تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو یہ طاقت اور یہ عزت حاصل ہوگی, اور قرآن پڑھنے والے جو ہیں ان کے لیے یہ ہوگی کہ وہ آئے گا اور آ کر آپ کو کہے گا آ جاؤ میرے ساتھ. تو اس لیے اس کی خدمت کیجئے, اس دنیا میں بھی
یہ تو چلے انسان ہے, ہمیں دنیا کے مفاد اور وہ چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری نیت خالص رکھے, لیکن اس کی برکات آپ اس دنیا میں بھی محسوس کریں گے اس پر عمل کر کے, اور اس سے ہماری زندگیاں بدلنی چاہیے. اگر میں بدلتا نہیں ہوں نا, اگر میرا انداز نہیں بدلتا, میرا اخلاق نہیں بدلتا, اگر میں سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا کہ یار یہ میں غلطی کی ہے, تو ہماری زندگی میں یہ تبدیلی لانا چاہیے. اس کی ایسی سروس کیجیے, اس کی ایسی یہ ہمیں بدل دے, مجھے اور آپ کو, پھر ہم والوں کو بدل دے, پھر انشاءاللہ اس معاشرے کو اور اس ملک کو, قوم کو بدل دے. تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے اس ملک کے حالات بھی اس وقت, یہ صرف اور صرف اس قرآن کے نظام سے ممکن ہوگا کہ یہ قوم اور یہ ملک جو ہے وہ صحیح کامیابی اور نجات پائے گا. تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم سب قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, غور کریں, اس پر عمل کریں, اس کو پھیلائیں, اس کو یاد کریں, اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کریں. اس سب کی تو ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین.